السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ہم نے کل پڑھا تھا سبق قاف۔ قاف کا مخرج پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے اس سے ملتا جلتا حرف کاف۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ یہ کاف کا مخرج ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تالو کا سخت حصہ قاف جو ہے نا وہ قوے کے قریب تھا، یہ اوپر تالو سے لگتا ہے، اس میں زبان چپکتی ہے اور اس کاف میں زبان چپکتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ قاف اور کاف ان دونوں میں فرق ہے۔ قاف یہ موٹا ہے اور کا یہ کاف کی یہ ہے۔ تو یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی موٹے حروف میں سے ہے، اور اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے۔ ان کو حروف لہاتیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو قوہ ہے اس کو لہات کہتے ہیں۔ تو لہات کے مقابل تالو سے منہ کی جانب زبان کی جڑ کے قریب، منہ کی جانب زبان کی جڑ کے قریب اور اس کے مقابل تالو سے ادا ہوتا ہے کاف۔ ہمارا کون سا سبق ہے؟ کاف۔ تو امید ہے آپ نے حرف کاف کو اچھے طریقے سے پہچان لیا ہوگا۔ یہ قاف سے بالکل مختلف ہے۔ یہ قاف کے اوپر دو نقطے ہیں، اور یہ کاف جو ہے بالکل جو ہے نا اس سے مختلف ہے۔ اس کی شکل کو پہچان لیں، اس کے چہرے کو دیکھ لیں اچھے طریقے سے۔ یہ جہاں میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اسے کہتے ہیں کاف۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کاف۔ اس کو پڑھتے ہیں کاف۔ بچوں یہ ہے کاف۔ نیچے میں نے اردو میں بھی لکھ دیا الکاف۔ مواضع حرف الکاف اول الکلمہ متصل، یعنی کاف اگر حرف کے شروع میں آئے اور ملا ہوا آئے تو اس طرح آئے گا، یعنی کاف حرف کے شروع میں اس طرح آتا ہے اول الکلمہ، یعنی کلمہ سے پہلے ملا ہوا کاف اس طرح آئے گا۔ مواضع حرف الکاف وسط الکلمہ متصل، یعنی درمیان میں کاف ملی ہوئی شکل، یہ کاف کی ملی ہوئی شکلیں ہیں۔ اگر کاف حرف کے سنٹر میں آئے یا درمیان میں آئے تو اس طرح آئے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اور یہ دو شکلیں کاف کی ہیں۔ آخر الکلمہ منفصل، یعنی فاصلے کے ساتھ کاف اس طرح آئے گا، اور متصل ملا ہوا کاف اس طرح آئے گا۔ کلمے کے آخر میں، حرف کے آخر میں کاف فاصلے کے ساتھ اس طرح اور ملا ہوا اس طرح آئے گا۔ حرف الکاف اول الکلمہ، یہ کاف کی شروع والی شکل ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کاف شروع میں آیا ہوا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ کاف شروع میں آیا ہوا ہے، اور یہ اس کی مثالیں ہیں۔ میں نے گول دائرہ بنا کے، ڈبہ بنا کے آپ کو دکھا دیا ہے۔ یہ بھی کاف ہے، یہ بھی کاف ہے۔ یہ کاف شروع میں کبھی اس طرح آتا ہے، کبھی اس طرح آتا ہے۔ حرف الکاف وسط الکلمہ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کاف درمیان میں آیا ہوا ہے۔ یہ کاف حرفوں کے درمیان میں آیا ہوا ہے۔ یہ درمیانی اشکال ہے، درمیان والی شکل۔ کبھی کاف درمیان میں اس طرح آتا ہے اور کبھی اس طرح آتا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ درمیان میں آیا ہوا ہے کاف، یہ بھی درمیان میں آیا ہوا ہے، را اور با کے درمیان میں، میم اور تا کے درمیان میں۔ حرف الکاف آخر الکلمہ، یہ کاف دیکھ رہے ہیں، یہ کاف کی آخری شکل ہے۔ کبھی یہ مکمل شکل میں آتا ہے اور کبھی آخر میں اس طرح آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ شباک، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کاف کی آخری شکل ہے، یہ فاصلے کے ساتھ ہے اور یہ ملی ہوئی ہے، یعنی یہ منفصل ہے اور یہ متصل ہے۔ اب پھر میں آپ کو اور سمجھاتا جاؤں۔ حرف الکاف فی اول الکلمہ کنزن، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کاف شروع میں آیا ہوا ہے، اور یہ عربی میں خزانے کو کنز کہتے ہیں۔ یہ کاف کی شروع والی شکل ہے۔ کہفن، اصحاب کہف کا آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، یعنی غار کو کہف کہتے ہیں۔ یہ کاف شروع میں آیا ہوا ہے گرین کلر میں۔ حرف الکاف فی آخر الکلمہ، آخر میں کاف۔ ملکن، دیکن، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ملی ہوئی اشکال آئی ہوئی ہیں کاف کی۔ آخر میں کاف کبھی اس طرح آتا ہے، کبھی اس طرح آتا ہے، یہ اوپر اس کی اشکال کی مثال بھی دی ہوئی ہے۔ حرف الکاف فی وسط الکلمہ سکین شوکۃ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کاف کی درمیانی شکل ہے، سین اور یا کے درمیان میں، واو اور تا کے درمیان میں۔ اب ہم اپنے اگلے سبق کی طرف جاتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں،
یہ کاف شروع میں آیا ہوا ہے، یہ شروع کی مثال ہے کرز، شوکہ، برکان۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کاف ریڈ کلر میں جو ہے یہ کاف کی شروع والی شکل ہے، یہ شروع والی ہے۔ یہ درمیان میں بھی اسی طرح آتا ہے جس طرح شروع میں آتا ہے، اور یہ بھی درمیان میں آیا ہوا ہے، را اور الف کے درمیان میں۔ یہ کاف کبھی اس طرح آتا ہے، کبھی اس طرح آتا ہے، کبھی اس طرح آتا ہے۔ یہ بھی کاف کی درمیانی شکل ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، میم اور تا کے درمیان میں۔ سمکہ، مکسرات، میم اور سین کے درمیان ہے۔ یکتب، یا اور تا کے درمیان میں کاف آیا ہوا ہے۔ یہ کاف کی آخری شکل ہے، یہ متصل یعنی کلمے کے ساتھ ملی ہوئی، حرف کے ساتھ ملی ہوئی شکل ہے۔ دیک، ملک، تضحک، تضحک، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کاف آیا ہوا ہے ریڈ کلر والا آخر میں، یہ ملی ہوئی اشکال ہیں۔ دیک، ملک، تضحک، یہ جو ہے نا جی اپنا آپ نے دیکھ لیا اور پڑھ لیا اس کے بارے میں۔ اب یہ کاف کی آخری شکل ہے، ملوک، یہ ملی ہوئی ہے اور یہ فاصلے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو کہتے ہیں متصل اور اس کو کہتے ہیں منفصل۔ ملوک، اسماک اور یتحرک، یہ بھی کاف کی شروع والی شکل ہے۔ کیمامۃ، کتاب۔ اب ہم آگے جاتے ہیں، کا، کو، کی، کاف کے اوپر زبر ہے، کاف کے اوپر پیش ہے، کاف کے نیچے زیر ہے۔ کرزن، کرسی، کتاب۔ آگے یہ حروف مدہ کی مثالیں ہیں، کا، مکان، کو، کوب، کی، سکین۔ حرف الکاف مع الحرکات البسیطہ والمدود، یہ مفتوح، کاف کے اوپر زبر ہے، اس کو مفتوح بولتے ہیں۔ کاف زبر کا، تا زبر تا، کتب، با زبر با، کتب، مفردات مرکبات۔ مکسور کی، کتاب، مضموم کو، کتیبہ، یعنی زبر زیر پیش کی مثال۔ ساکن ما قبل مفتوح، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زبر اک، تا کاف زبر تک، تا پیش تو، تک تو، میم واو پیش مو، تک تو مو، نون زبر نا، تک تو مون۔ ساکن ما قبل مفتوح، ساکن ما قبل مکسور، حمزہ کاف زیر اک، اکرامن، اکرامن۔ ساکن ما قبل مضموم، دیکھ رہے ہیں آپ، ساکن حرف سے پہلے حرف کے اوپر پیش آئی ہوئی ہے، اور ساکن حرف اکیلا نہیں پڑھا جاتا، اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ کاف پیش اک، شکرن۔ یہ تھا ہمارا سبق، تو ہم اب دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اے اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے اس کو پھیلائیں، تاکہ جتنے لوگ قرآن پاک کو سیکھیں گے آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ میں ہوں آپ کا اپنا قاری محمد عمران، میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔